ایک دفعہ تشریف فرما تھے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، یہ معمول تھا یاران مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے دائیں طرف اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بائیں طرف۔ کسی صحابی کی یہ مجال نہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر اور نبی علیہ السلام کے درمیان بیٹھ جائے۔ آقا علیہ السلام سے سیدنا صدیق اکبر کو قرب ہی اتنا نصیب تھا، اصل تھا۔ تو مدنی تاجدار کریم علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرماتے کہ ایک آدمی آیا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کو اپنے اور سیدنا صدیق اکبر کے درمیان جگہ دی۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون آدمی ہے، اس کا کیا عمل ہے، کس وجہ سے مصطفیٰ علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر اور اپنے درمیان اس کو جگہ دی۔ تو آقا کریم علیہ السلام سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آج تک ہم میں سے کوئی بھی اس جگہ پہ نہیں بیٹھا جس جگہ آپ نے اس اعرابی کو آنے والے کو بٹھایا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرا صحابی مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو مصطفیٰ علیہ السلام کی کثرت سے درود پاک پڑھے، آقا کریم علیہ السلام پر مصطفیٰ علیہ السلام یوں ہی کرم فرمایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم۔ خلاقی کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، تمہارے لیے، فرعونیے کے لیے نہیں، فرعونیے کے لیے تو غرق ہونے کا سامان تھا، تمہارے پار گزرنے کا سامان تھا، تمہارے لیے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون والوں کو غرق کر دیا۔ اعلیٰ فرعون والے، کیونکہ فرعون کی تو اولاد ہی نہیں تھی، متلول تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ متبعین کو آل میں شامل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی آپ کے متقی مومن ہیں، امتی ہیں، وہ سارے آپ کے آل میں شامل ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، فرعون والوں کو۔ اب اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے فرعونیوں کے آدمیوں کو کیوں ہلاک کیا؟ ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو نہیں ہلاک کیا، ان کو مردے کو بلا کر غرق کیا۔ وہ اس لیے جیسے کہتے ہیں جیسے کرنی ویسے بھرنی، کیونکہ فرعون بھی تو بنی اسرائیل کے مردوں کو ہلاک کرتا تھا نا، ان کے 12,000 کے تقریباً جو بچے تھے اس نے ذبح کیے، مردوں کو تکلیف دیتا تھا۔ تو اسی لیے رب کائنات اللہ ذو الجلال نے اس کے بدلے میں ان کے آدمیوں کو ہی غرق کیا، اور مصر میں رہتے ہوئے ان کو ہلاک نہ کیا، اس لیے کہ اگر مصر میں رہتے ہوئے ان پر عذاب آتا تو پھر وہاں پہ مصر کی آبادی تباہ برباد ہو جاتی، وہاں پہ کوئی رہائش پذیر نہ ہوتا، کیونکہ جن جن بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا وہ بستیاں ویران ہو گئی، اجڑ گئی، دوبارہ وہ یعنی کہ بسی نہیں، آباد نہیں ہوئی۔ تو چونکہ مصر میں اللہ تعالی وحدہ لا شریک بنی اسرائیل کو آباد فرمانا چاہتا تھا، اسی لیے مصر میں رہتے ہوئے ان کو ہلاک کیا، ان پر عذاب نہیں کیا۔ اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ مصر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی اولاد رہتی تھی، اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر تھی دریائے نیل میں۔ تو جہاں اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا نا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ پیارے محبوب میں ان کو عذاب دوں مجھے یہ جچتا نہیں، اس لیے کہ آپ ان میں تشریف فرما ہے۔ یہاں پہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کا عذاب جو ہے اٹھ جاتا ہے۔ بھائی جس بستی سے عالم دین گزر جائے نا، جس بستی سے، تو اللہ تعالیٰ 40 دن اس بستی والوں کی قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔
جی تو بھائی یہ تو ایک عالمی دین ہے، تو جن کے صدقے سے عالمی دین بنے نبی جی، ان کی کیا قدر ہے، یعنی کہ ان کی کیا قدرت ہے، یا ان کی کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت مقام ہے۔ ہمیں ہم نے فرعون والوں کو غرق کر دیا، تم تنظرون، میں تم یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کنارے پر کھڑے ہو کر۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، ہاں ادھر موسیٰ علیہ السلام آپ دریائے کلزم سے باہر نکلے، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ کہنے لگے کہ موسیٰ دیکھو یہ قوم ایک اپنے خدا کو سامنے رکھ کر پوج رہی ہے، کیونکہ وہ بستی کنارے وہ گائے کی پوجا کر رہے تھے، جو قوم تھی مشرک تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی شرم کرو، حیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنی اسرائیل سے نجات دے کر تمہاری یہ دریائے کلزم کو پھاڑا ہے، اور تم اپنے نجات کے بعد فوراً ہی تم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، تم ایسے مطالبات کرنے شروع کر دیے تم نے۔ کہنے لگے نہیں موسیٰ علیہ السلام، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارا خدا بھی ہمارے سامنے رکھا، ہم اس کو پوجیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، پھر اس وقت تو خاموش ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا کہ آپ آئیں طور پہاڑ کے، آپ آ کر آپ 30 روزے رکھیں، میں آپ کو تورات دوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے۔ جب جانے کا وقت ہوا نا اللہ کی بارگاہ میں ہم کلامی کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتنے دن ہو گئے پھر منہ میں سمیلنا آئے، مسواک کر لوں۔ یوں ہی آپ نے مسواک کی، اللہ نے فرمایا مسواک کیوں کی؟ یا اللہ اس لیے میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا تھا تاکہ تیرے منہ کی جو روزے رکھ کر منہ میں جو بدبو ہے وہ یہاں ظاہر ہو جائے، منہ میں جو سمیل ہے، جو اس کی محمک ہے۔ رب کائنات اللہ ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ جو روزے دار ہوتا ہے اس کے منہ کی بو مجھے کستوری سے زیادہ خوشبو ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو رب کائنات کی طرف سے حکم ہوا کہ 10 دن اور رکھو روزے۔ کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ اس کی تفصیل ہے، پہلے 30 کا ذکر ہے، پھر 10 روزے اور 40 ہو گئے۔ اس لیے بزرگان دین چلا کاٹتے ہیں کسی بھی عمل کے لیے، وظیفے کے لیے جی۔ اور چونکہ 40 کی عدد کو اللہ تعالیٰ سے ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار ہے 40 کی عدد سے، انسان کا جو نطفہ ہے نا وہ بھی 40 دن بعد اپنی ماہیت جو ہے، اپنی شکل حیات شکل جو ہے وہ بدلتا ہے۔ پہلے 40 دن نطفہ رہتا ہے، اس کے بعد پھر 40 دن پھر خون کی پھٹک ہوتا ہے، پھر 40 دن بعد پھر لوٹھڑا بنتا ہے، پھر اس میں ہڈی وغیرہ گوشت پیدا ہوتا ہے، پھر 40 دن بعد اس میں روح پیدا ہوتی ہے۔ 40 دن کے بعد اور اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوت کا اعلان بھی 40 سال کے بعد، یعنی کہ اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ اب اعلان فرمائیں۔ اور 40 سال کی جب انسان کی عمر پوری ہوتی ہے تو پھر انسان کا عقل بھی پورا ہوتا ہے 40 سال میں۔ اللہ ماشاء اللہ قلیل ایسے ہوتے ہیں جو بچپن میں ہی وہ زنہار میں، اور اللہ تعالیٰ وحدہ شریف طرف سے ان پر خصوصی عنایت ہوتی ہے، وہ عقل مندی ہوتے ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام یا خاص اولیاء کرام کاملین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا کہ ہم نے کہا کہ 40 راتیں جو ہم نے وعدہ کیا، حالانکہ دن بھی ان راتوں میں شامل ہیں، لیکن اللہ نے 40 راتوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ دن پر رات کو فضیلت حاصل ہے کئی لحاظ سے۔ دن تو کام کاج کا وقت ہوتا ہے نا، اور رات کو محبوب کے ساتھ راز و نیاز باتیں کرنے کا وقت ہوتا ہے جی۔ اسی لیے اللہ تعالی نے رات کا ذکر کیا جی۔ اور فرمایا تبتل الیہ تبتیلا، ہمارے محبوب آپ رب کی طرف یہ سب سے ناتا چھوڑ کر بس، یعنی ٹھیک ہے باقی سارا دن جو ہے یار بیلیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ مصروفیت ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رات کو بس اکیلا تو ہی یا میں ہوں، بس میری بارگاہ میں آ، میں تجھ سے بات کروں تو مجھ سے بات کر، میں تجھ سے راز و نیاز کی باتیں کروں تو مجھ سے بات کر۔ اور رات جو ہے وہ بسل کی گھڑی ہے، اس لیے رات کا ذکر جو زیادہ فرمایا۔ ثم اتخذتم العجل، پھر پکڑ تم نے بچڑے کو، من بعد پھر تم نے بچڑے کو اس کے بعد خدا بنا لیا۔
جب موسیٰ علیہ السلام جو ہی آپ نے ہارون علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی کہ پیچھے قوم کے تو نے ان کا خیال رکھنا ہوگا. اب جو قوم تھی انہوں نے چونکہ نیا نیا بچڑا دیکھا تھا تو سامری جو تھا وہ بڑا شیطان قسم کا آدمی تھا, منافق تھا آدمی. اب سامری نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ کون سی بات ہے, وہ سنارے کا کام کرتا تھا, کہنے لگا لاؤ تم فرعون کا اتنا سونا تمہارے پاس ہے, لاؤ میرے پاس, میں اس کو تمہارے لیے بچڑا بناتا ہوں, خدا بنا دیتا ہوں. اب اس نے ایک بچڑا بنایا وہ سونے کا, اور اس میں جو اس کے پاس وہ مٹی تھی جو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے نا آسمان سے گھوڑی لے کر, تو وہ جہاں گھوڑی کی ٹاپ پڑتی تھی, قدم لگتا تھا, وہاں پہ ایک عجیب قسم کی اس کی مٹی سے چمک پیدا ہوتی تھی جس سے سبزہ پیدا ہوتا تھا. تو سامنے نے کہا کہ اس میں چونکہ روح الامین تھے, تو جہاں وہ روح الامین بیٹھے تھے گھوڑی پر, تو گھوڑی میں یہ تاثیر آ گئی کہ جہاں اس کے قدم لگتے ہیں مٹی اس کو زندگی مل جاتی ہے. اس نے کہا کہ یہ اس مٹی میں کچھ حقیقت ہے. تو وہ مٹی جو اس نے چھپا لی تھی, جیسے کہ میں نے پرسوں بتایا تھا, تو وہ مٹی اس نے بچڑے میں پھونک دی. جب بچڑے میں پھینک دی تو وہ بچڑا جو ہے وہ حرکت کرنے لگا اور ان کے لیے آواز نکالنے لگا. اب اس میں کئی اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس نے بچڑے کے نتنے کے سراخ ہی اس لحاظ سے بنائے تھے کہ جب ان سے آواز گزرتی تھی تو اس میں آواز پیدا ہوتی تھی, ہوا گزرتی تھی نا تو اس میں آواز پیدا ہوتی تھی. اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جو بچڑا تھا نا اس میں جو مٹی پھونکی تھی اس نے, اس مٹی سے یہ تاثیر پیدا ہو گئی تھی کہ اس کو جیسے زندگی نما وہ کیفیت جو اس کو مل گئی تھی. تو فرمایا کہ ثم اتخذتم العجل, پھر پکڑا تم نے بچڑے کو خدا, اس کے بعد وانتم ظالمون, اور تم ظالم ہو. فرمایا تم ہو ہی ظالم. ادھر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے طور پہاڑ پہ, ادھر رب کائنات وحدہ لا شریک جل شانہ اما نوالہ نے آپ سے گفتگو فرمائی اور آپ کو تورات عطا فرمائی. وہ کیسے ملی انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کا ذکر کل کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. ہمارا مسئلہ کہ نماز جب ہم اگر پڑھتے ہیں نا تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام رکوع میں ہوتا ہے اور کئی دوست احباب جو ہیں وہ سستی کرتے ہوئے اس کی لاپرواہی کرتے ہیں کہ آرام سے کھڑے رہتے ہیں. بعد جب دوسری رکعت ملے گی نا تب نیت باندھے کے ساتھ جو ہم شامل ہوں گے, ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا. اور بعض آدمی تو یہاں تک کرتے ہیں کہ سجدہ اگر ایک ہو گیا نا تو وہ اسے انتظار میں رہتے ہیں کہ جب دوسرا سجدہ بھی ہو جائے, جب دوسری رکعت شروع ہوگی تو پھر ساتھ ملیں گے. حالانکہ اس کو کیا پتا یہ جو ایک سجدہ نصیب ہو رہا ہے شاید یہ سجدہ ہی کام آ جائے. شیطان بھی تو ایک سجدہ ہی نہیں کیا تھا نا. تو بھائی جو سجدہ ملتا ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے چاہے رکعت نہیں ہوگی سجدہ تو نصیب ہو جائے گا نا, وہ سجدے میں شامل ہو لے. اس میں اب یہ خیال رکھنے کا ہے. بعض اوقات تو کئی حضرات ایسا کرتے ہیں کہ جب امام رکوع میں ہو نا وہ دور سے ہی وہ اس طرح جھوکتے ہوئے ملنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رکوع میں بھی چلے جائیں. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, دور سے جھکتے ہوئے ہیں ایسا نہیں. طریقہ یہ ہے کہ جب آ جائیں آپ کو پتہ چلے کہ امام رکوع میں ہے تو آپ یہ نیت نہ کرتے رہیں کہ چار رکعت فرض اللہ تعالیٰ یہ نیت کرتے کرتے وہ امام رکوع سے سر اٹھا لے. نہیں, بس آپ کو پتہ ہے نیت دل کے ارادے کا نام نیت ہے کہ آپ نے کون سی نماز پڑھنی, کتنی رکعت ہے, کیا ہے, فرض ہے کہ واجب ہے, سنت ہے. بس یہ نیت دل میں کرے, اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے, صرف ایک دفعہ یہاں پہ ہاتھ باندھنے ضروری ہے, سبحان اللہ کہنے کی مقدار, بس آپ کو وہ قیام فرض ہو جائے گا. اور آپ رکوع میں چلے جائیں تاکہ امام کے سامنے سین ہو شروع کرنے سے پہلے آپ ساتھ مل جائیں. عموماً امام سامع اللہ سین اس وقت شروع کرتا ہے جب وہ تقریباً اٹھنے کے قریب ہوتا ہے. اس لیے
سین شروع کرنے سے پہلے پہلے آپ رکوع میں جھک جائیں کہ آپ کے کم از کم ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، تو پھر آپ اس میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے ایسا ہی کر دیا کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نے سیدھا رکوع میں چلے گئے، یہاں پہ ہاتھ نہیں باندھا، تو چاہے آپ رکوع میں سارے مل گئے، آپ نے تسبیحات بھی پڑھ لی، تو آپ کی رکعت وہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پہ ہاتھ باندھنے قیام فرض ہے، وہ فرض اگر رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی. اس لیے یہاں پہ ایک دفعہ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے، پھر آپ چاہے ایک دفعہ ہی سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہی ہاتھ باندھے جائیں، پھر آپ رکوع میں چلے جائیں اور امام کے ساتھ چاہے ایک تسبیح نصیب ہو جائے تو وہ آپ کی رکعت شمار ہو جائے گی. یہ طریقہ ہے اس میں نماز کے ساتھ ملنے کا. اگر ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ ابھی انسان کو ڈاؤٹ ہے کہ میں پتہ نہیں رکوع کے ساتھ ملا ہوں یا نہیں ملا، یہ بھی بات ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بس آپ کا جھکنا امام کے سین کے ساتھ ہے، اگر متصل ہے تو پھر آپ جان لیجئے، یقین کر لیجئے کہ مجھے رکوع نصیب ہو گیا. اگر اس کا سین پہلے بولا گیا ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ میری وہ رکعت رہتی ہے، آپ اس کو پھر دوبارہ رکعتیں ادا کرنی ہوگی. باقی قبول کرنے والے میرے مولا کی ذات ہے، وہ چاہے تو ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول فرما لے، نہ چاہے تو جتنی مرضی لمبی نماز پڑھی جائے جس کے ساتھ وہ ریجیکٹ کر دے. یہ اس کی ذات ہے، یہ اس کی ذات ہے، اس کا ایک انداز ہے. وہ غفور رحیم بھی بڑا ہے، حلیم بھی بڑا ہے، قہار جبار بھی ہے. بس اسی لیے بس اس سے ڈرتے ہوئے بات کرنی چاہیے کہ مبادا ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ قبول نہ فرمائے، اور امید کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے کہ میں اپنے مولا کی بارگاہ میں جھک رہا ہوں. ایک آدمی تھا نا، وہ 70 سال اللہ کی یاد کرتا رہا، 70 سال، اور رب کائنات واحد الشریک کی طرف سے حکم ہوا کہ اے جبریل جا کر اس کو کہو کہ تیری 70 سال کی بات قبول نہیں ہے، تو یہ بات نہ کیا کر. اور دوسری روایت میں آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام رب کائنات نے فرمایا کہ اس کو جا کر کہو اس کی بات قبول نہیں ہے، نہ ہی بات کیا. موسیٰ علیہ السلام یا سلمہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپ نے کہا کہ بات تیری قبول نہیں ہے، تو یہ بات نہ کر. اب اس نے اگلے دن پھر جو مسئلہ بچھا لی. اب ربی کائنات کی طرف سے دوسرے دن بھی پھر حکم ہوا کہ تو یہ کہا ہے تیری بات قبول نہیں ہے، 70 سال سے تو ٹکرے مار رہا ہے، بات کر رہا ہے، تیری بات قبول نہیں ہے. جب تیسرے دن اس نے پھر مسئلہ بچھا لیا اگلے دن پہلے وقت سے، تو رب کائنات کی طرف سے پھر حکم ہوا کہ پہلے بھی کہا تھا تیری بات قبول نہیں ہے، اور تو پھر بچھا لیتے. وہ رونے لگا، کہنے لگا یا الہی میں مانتا ہوں کہ میری بات قبول تو نہیں ہے، نہیں یہ بھی تو بتا نا تیرے علاوہ کوئی خدا ہے جس کو میں سجدہ کروں؟ سبحان اللہ، کوئی ایسا ہے جس کو میں سجدہ کروں؟ تیرے غیر کو، تیری ذات کے علاوہ کوئی ہے میرا معبود جس کو میں سجدہ کروں؟ مولا تو نہیں بات قبول کرنی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مجھے اپنے در سے دور تو نہ ہٹا، مجھے اپنی یاد تو کرنے تھی. بس رب کائنات کی طرف سے اس وقت آواز آئی یا میرے بندے میں تیری ساری بات قبول فرما لی. سبحان اللہ. جب انسان اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے نا، جائزی کرتا ہے نا، اور بس اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بس یہی ایک در ہے جس پہ میں نے سجدہ کرنا ہے، تو پھر یقین کریں وہ ایک ایک سجدے کی لاجپال ایسی لاج رکھتے ہیں کہ کمال کی بات ہے. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ اس کا ایک سجدہ ہی معراج بن جاتا ہے. یہ منانے کے طریقے ہیں، منانے کے طریقے ہیں، لیکن وہ طریقہ جو اس کے پیاروں کے ذریعے سے نصیب ہو جائے اس منانے کے طریقے کی اور بات ہوتی ہے. ورنہ مناتے ہندو بھی رب کو منا رہے ہیں، یقین بات کریں. اور تسینو شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دن جا رہے تھے، پہاڑوں کا سلسلہ تھا، پہاڑوں کا. آپ نے کیا دیکھا
کہ ایک قوم جو تھی وہ پہاڑوں میں بیٹھ کر وہ بتوں کو پوج رہی تھی. آپ دور کھڑے ہو کر آپ دیکھتے رہے, دیکھتے کیا کرتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک بت کو اٹھاتے ہیں, اپنے سامنے رکھ کر اس کو سجدہ کرتے ہیں, پھر اس کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیتے ہیں, دوسرے بت کو اٹھا کر اپنے آگے رکھ لیتے ہیں, اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کافی دیر کھڑے ہو کر دیکھتے رہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. ملا کر آپ نے وہاں پہ جا کر ان کو فرمایا کہ اے تم یہ کیا کرتے ہو, تم نے کرنی تو بتوں کی پوجا ہے, ایک کو آگے رکھتے پوجتے ہو, تم کیا کرتے ہو, کبھی کسی کو اٹھاتے ہو, کبھی کسی کو سجدہ کرتے ہو, کبھی کسی کو کرتے ہو. انہوں نے جو آگے جواب دیا نا, خدا کی قسم وہ ہلا دینے والا ہے. انہوں نے کہا کہ شیخ احمد سرندی, وہ ہم مسلمان نہیں ہیں, لیکن تمہارے نبی کا حکم ہے, حدیث پاک ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا ہے. وہ جو اس حدیث پاک متشابہات سے ہے کہ اللہ نے کس طرح اپنی صورت پہ پیدا فرمایا, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پہ پیدا فرمایا ہے. اور ہم نہیں جانتے کہ آدم علیہ السلام کی کون سی صورت تھی, کون سی صورت تھی. اس لیے ہم نے آدمیوں کی مختلف صورتیں بنا کر ہم نے اپنے آگے رکھی ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کی خدا جانے کون سی صورت تھی, ہم اس صورت کو سجدہ کریں تاکہ رب راضی ہو جائے. ہم اس صورت کو سجدہ کریں تاکہ وہ راضی ہو جائے. ان کا بات بڑی عجیب قسم کی بات تھی, دل کو ہلا دینے والی. لیکن ان کی یہ عبادت کرنا نبی کے حکم کے تحت نہیں تھا, اس لیے وہ ریجیکٹ ہو رہی ہے جی. کیونکہ عبادت بھی حمد بھی وہی قبول ہوتی ہے جو اس کے پیارے کے ذریعے سے نصیب ہو, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی علیہ السلام جو آخر زمان نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ذریعے سے جو حاصل ہو وہی حمد و ثنا بھی قبول ہے, وہی عبادت بھی قبول ہے. وہ ان کا طریقہ ایک صحیح نہیں تھا. دیکھو, لیکن بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر ایک آدمی اپنے رب کو راضی کر رہا ہے, تو بس جب ہم اس کو راضی کریں گے تو یقیناً راضی ہو جائے گا. اور یہ بات یاد رکھیے, حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے ایک بلش کے قریب ہوتا ہے نا, تو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں. میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے, میری رحمتوں کی طرف دوڑ کر آتی ہے. غرضے کہ دوری صرف ہم میں ہے, ادھر سے دوری نہیں ہے. بس یہ بات یقین رکھیں. اللہ تعالی ہمیں صدق یقین کے ساتھ یہ بات الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.